اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرد عباس بخاری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو دل کی اٹھا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، فالور ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ سب اس چینل کے توسط سے دعا کریں۔ بالخصوص ملک صاحب اسلام آباد والے، ان کی اہلیہ ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں، اور دیگر بھی اگر کوئی ہمارے ساتھیوں میں سے مجھ سمیت اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کلیہ عملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دلی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں کہ میں نے اس سردی کے موسم میں اس سال جو ویڈیو بنائی ہیں خوراک کے حوالے سے، چاہے وہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان یا کسی جگہ میں بھی شائقین وہ خوراک دے رہے ہیں، یا کسی دوسرے اساتذہ اکرام کی خوراکیں ہیں، یا ساتھیوں نے مل کے خوراکیں بنائی ہیں، تو بہت سے دوست کہتے ہیں جی کہ خوراک کا توڑ بھی ہونا چاہیے۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ خوراک کا توڑ نہیں ہوتا، جو گولی لاگ ہوتی ہے اس کا توڑ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے آزمے کا پانی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی 2 پانی بتائے ہوئے ہیں، جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو یہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوست ہیں، بہت اچھے شائقینوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ڈاکٹر اورنگزیب صاحب پشاور سے، اور اسی طرح اور بھی کئی دوست ہیں، معاونین ہیں، جو بہتر انفارمیشن دیتے ہیں، پھر ہم یوٹیوب تک جو ہے نا آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کی تشریح کر کے، اس کو بیان کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ تو جیسا کہ آپ خوراکیں دے رہے ہیں، خوراکیں شروع ہوئی ہیں جن میں روغنیات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ڈرائی فروٹ ہیں، بادام، چلغوزہ، چنے، ساری چیزیں شامل کر کے آپ خوراک تیار کر لیتے ہیں پوری سردی کی، تو وہ خوراکیں دیتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد تیتر جو ہے وہ خوراک کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس حوالے سے ساتھ جو ہے میڈیکل کے بھی سیرپ بھی میں نے بتا دیے تھے، وہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھوک بنتی رہے گی۔ اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں دیسی جڑی بوٹی پر، وہ پھر دیسی جڑی بوٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا اپنا بھی تجربہ یہی ہے کہ جو دیسی جڑی بوٹی ہوتی ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے تتر میں کوئی ایسی جو ہے نا بیماری یا کوئی کسی قسم کے نقصان کا خدشہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ تو آج میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کالے تتروں کے لیے موسم سرما میں آزمے کا پانی، یعنی پوری سردی میں آپ ہفتے میں آپ 1 دفعہ آپ یہ دیں گے، اور دینا ریگولر ہے یہ پانی۔ اور یہ پانی اگر کچھ تتروں کے لیے فائدہ نہ دے تو پھر آپ جو ہے نا اس پانی کو سکپ کر کے کوئی دوسرا پانی بھی دے سکتے ہیں، جو پانی کافی میں نے چڑھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ پانی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن آپ اس چیز کی فکر نہیں کریں۔ یہ پانی اگر ٹھنڈا ہے تو اس کے اثرات جو آپ خوراک دے رہے ہیں، جس میں شہد بھی شامل ہوگا اور دیگر بھی جو چیزیں ہیں، ڈرائی فروٹ، وہ سارے گھر میں، تو ان کے لیے پھر یہ ہفتے میں ان کے جو گرمی کے اثرات ہیں اس کو یہ پانی ختم کرتا ہے، تیتر خوش ہوتا ہے اور خوراک پھر بہترین طریقے سے کھاتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے ترفلا۔ یہ ترفلا جو ہوتا ہے یہ 3 چیزوں کا ہوتا ہے، بیڑے، سبز ریڑھ اور آملہ خشک، تینوں چیزیں خشک ہوتی ہیں۔ ان کو برابر وزن میں لے کے کوٹ لیا جاتا ہے اور پاؤڈر بنا کے اس کو ترفلا، یہ آزمے کے طور پر جو ہے نا صدیوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مرغوں کو، کبوتروں کو، جتنے بھی شائقین اپنے طریقے سے یہ دیتے ہیں، تاکہ انسان بھی کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ
نیم گرم پانی سے یہ دودھ کے ساتھ لیتے رہیں تو ان کی جو ہے نا نظام بہتر رہتا ہے اور قبض کی شکایت کم سے کم ہوتی ہے۔ تو ترفلا آپ نے بنانا اس طرح ہے کہ چونکہ آپ کو تو تھوڑی مقدار میں یہ چیزیں چاہیے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ 1 تولہ سبز اریڑ لے آئیں، 1 تولہ آپ بیڑے لے آئیں، 1 تولہ آپ آملہ لے آئیں۔ آپ ان کو توڑ کے جو ہے ان کی گٹھلیاں نکال لیں۔ اریڑ اور آملے میں ہوتی ہے، بیڑے میں شاید گٹھلی ہوتی ہے لیکن نرم ہوتی ہے۔ تو سبز اریڑ اور خشک آملہ جو ہوتا ہے اس کے اندر توڑیں گے تو گٹھلی نکلے گی۔ پھر جب یہ پاؤڈر ہوگا تو الگ الگ آپ نے وزن کرنا ہے، تینوں کو الگ الگ پیسنا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے نا وزن برابر ہونا چاہیے تینوں کا، پھر تینوں کو آپ نے پیسنا ہے، پھر آپ نے ان کو آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ یہ تینوں چیزیں مکس ہوں گی تولہ تو یہ بن جائے گا 3 تولہ۔ آپ نے ان میں سے 1 تولہ یعنی کہ آپ نے ناپ کے تول کے 1 تولہ وہ 10 گرام کے حساب سے آپ نے اس میں سے نکال لینا ہے۔ اب اس میں آگے آپ نے جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 ہے سبز الائچی۔ سبز الائچی ہے 5 گرام، آدھا تولہ ہوتا ہے یہ 5 گرام۔ تو آپ نے اس کو بھی رگڑنا ہے باریک اور اس کو چھان لینا ہے کپڑے میں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں، چھلکے سمیت یہ آپ جو ہے نا 5 گرام کر لیں۔ اگر آپ چھلکا نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ بیج 5 گرام کر لیں، وزن 5 گرام ضروری ہے۔ اور چھاننے کے بعد جو سالم آپ کو وزن چاہیے وہ چھان کے اس کے بعد جو وزن بچے وہ 5 گرام۔ اسی طرح سونف ہے، سونف 5 گرام ہے اور یہ بھی آپ نے رگڑ کے اچھی طرح پاؤڈر کر لینا اور اس کو بھی کپڑے میں چھاننا ہے، کیونکہ اس کے اوپر چھلکے جو ہوتے ہیں وہ یہاں گلے کے اندر جا کے چپک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تتر کو جو ہے نا کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے برادہ سندل۔ یہ برادہ سندل سفید برادہ ہوگا، انڈین آپ لیں گے۔ اس کو بھی آپ نے جو ہے نا تھوڑا موٹا ہوتا ہے، باریک بھی ملتا ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی اچھی طرح پاؤڈر کر لینا اور کپڑے میں چھان لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہے پتی گلاب ہے، یہ لال گلاب کی پتی ہوتی ہے، آزمے کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ آپ اس کو بھی 5 گرام لیں گے، صاف کر کے اس کے ڈنڈیاں شنڈیاں یا کوئی اور پتیاں وغیرہ ہوں تو وہ نہیں، آپ اس کو خالص پتی جو ہے 5 گرام وزن کریں گے تو اس کو بھی آپ نے رگڑ کے پاؤڈر کر لینا ہے۔ اور مصری ہے دھاگے والی، جس کے اندر دھاگے، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی مصری، اس میں سالب مصری بھی آتی ہے، کوزہ مصری بھی آتی ہے، تو یہ مصریوں کی اقسام ہے، لیکن یہ مصری جو ہے جس کے اندر دھاگا ہوتا ہے آپ نے یہ ڈالنی ہے۔ اب اجزاء سن لیں۔ ترفلا جو بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تینوں اجزاء آپ نے لینے ہیں، آملے، بیاڑے اور اریڑ، ان کی گٹھلیاں نکال کے الگ الگ تولہ لینا ہے۔ تولے ان کو رگڑنے کے بعد آپ نے جو ہے نا تولہ برابر کرنا ہے، تینوں چیزیں پاؤڈر جو ہے نا تولہ برابر ہوں گے، پھر آپ نے ان کو آپس میں مکس کرنا ہے، تو 1 تولہ پھر تینوں کا مکس یعنی کہ ترفلا بن جائے گا، تو آپ نے 1 تولہ اس میں سے الگ نکالنا ہے، اور اس میں آپ نے جو چیزیں ڈالنی ہیں، سبز الائچی ہے 5 گرام، سونف 5 گرام، برادہ سندل 5 گرام انڈین ہے یہ، پتی گلاب 5 گرام اور مصری 5 گرام۔ یہ آپ ساری چیزیں پاؤڈر کر کے کپڑے میں چھان کے آپس میں ترفلے میں مکس کریں گے، تو یہ آپ کا پاؤڈر آزمے کا پانی بنانے کے لیے یہ پاؤڈر آپ کا تیار ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس دن آپ نے دینا ہے، کیونکہ آپ ایک دن آپ مقرر کر لیں، اتوار کا دن مقرر کر لیں، ہفتے کا جب بھی آپ نے دینا ہو، وہ ایک دن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے تتر کو آج یہ پانی دینا ہے، آزمے کا دینا آپ نے ساری سردی میں ہفتے میں 1 دفعہ لازمی دینا ہے۔ تو یہ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے 2 کپ پانی کے لینے ہیں، اس میں 1 چٹکی صبح کے وقت، آپ نے رات کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو وقت نہیں ہے صبح تو پھر آپ رات کو پانی ابالیں 2 کپ، جب ابلتا ہوا پانی ہو تو اس میں یہ 1 چٹکی ڈال دیں اور یہ پڑا رہے، صبح نیم گرم کریں،
8-9 بجے جب دھوپ چڑھے تو چونکہ رات کولی میں پانی نہیں ہونا چاہیے جس دن آپ دیتے ہیں، اس دن تو کم از کم احتیاط کرنی چاہیے آپ کو. تو یہ تیتر کو آپ ڈال دیں، تقریباً 10-11 بجے تک دھوپ آ جاتی ہے. اور اگر آپ نے یہ پانی صبح تیار کرنا ہے تو صبح صبح جلدی آپ اٹھیں، پانی کو ابالیں، ابلتے ہوئے پانی میں ایک چٹکی ڈال کے چھوڑ دیں. اس کے بعد اس پانی میں سے آپ نے ایک ڈولی پانی دینا ہے، ایسے نہیں کہ 2 پیالیاں آپ پلاتے رہیں. بعض لوگوں کو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی یا مجھے سمجھانے میں کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے. تو ڈولی جو تیتر کی ہے وہی آپ نے ڈالنی ہے، اس میں سے وہ جتنا پی لے. پھر آپ نے نظر رکھنی ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ اگر وہ پانی نہیں پیتا تو وہ پانی آپ نے نکال کے بعد میں آپ سادہ پانی ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو ہاضمے کا پانی ہے یہ بیان میں نے کیا ہے اور یہ تحفہ کیا ہے آپ سب بھائیوں کے لیے. ڈاکٹر اورنگزیب پشاور سے ان کا تعلق ہے، اچھے خاصے سمجھدار شائقین میں ان کا شمار ہوتا ہے. پشاور کے شائقین ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچوں سمیت ان پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے. اسی طرح اور بھی میرے دوست جو میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں، پھر ہم آپس میں مشورہ کر کے اس چیز کی تشریح کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک مستند نسخے کی صورت میں بنا کے پیش کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی اور بھی میرا بھائی جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہو جو بتانا چاہے جو فائدہ مند ہو تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہو سکتا ہے. باقی جو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں تو آج یہ 97 ہے، ویڈیو نمبر 97 ہے، یہ یاد رکھنا، ویڈیو نمبر 97. آج تاریخ ہے 11 نومبر 2023، یعنی 11/11/2023 ہے اور دن ہے ہفتے کا. یہ میں ویڈیو کا نمبر اس لیے بتا دیتا ہوں چونکہ آگے ویڈیو کی تعداد بڑھتی جائے گی، 100 کے قریب، ہم سینچری کے قریب ہو رہے ہیں. تو یہ ویڈیو پھر جو ہوتی ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں جی کو فلاں ویڈیو، تو چلو یوٹیوب کے اوپر اگر ویڈیو کا نمبر ہو تو پھر آسانی سے مل جاتی ہے، یا وہ بتائے جی کہ وہ آپ کی 97 والی ویڈیو اس میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، وہ میرے رجسٹر میں لکھی ہوتی ہے. تو میں تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ڈائری بنائیں، یہ ڈائری میں لکھیں. یہ یوٹیوب بہت عارضی چیز ہوتی ہے، تو یہ کوئی پائیدار ذریعہ نہیں ہے. ڈائری آپ کی پائیدار ہے، جو یہاں آپ سنتے ہیں اس کو فوراً اس ریکارڈ کو آپ ڈائری میں لکھیں، یہ آپ کی نسلوں کے لیے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شوق زندہ باد، پاکستان.